خشک روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ اگر سر پر بار بار کنگھی کریں گے تو اس سے بلغم خارج ہو جائے گی۔ ہر دوسرے دن اس بگول پانی میں بھگو کر پی لیا کریں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جائے گی۔ سفید چاول زیادہ کھانے سے جوڑوں میں درد پیدا ہوتا ہے۔ ذہین لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ کچھ بھی سوچتے ہوئے ناخن چباتے ہیں۔ اگر آنکھوں سے بار بار پانی آتا ہو تو سمجھ جائیں کہ نظر کمزور ہو رہی ہے۔ 3 چیزیں کھانے سے ہضم کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے: چنے، گوشت اور کھجور۔ زیادہ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اگر پیشاب رک رک کر آتا ہو تو سمجھ لیں کہ گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے۔ بھورے رنگ کا بہانا آتا ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ کیلے کا جوس آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گا اور خون کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ لہسن کھانے سے دل کی بند نالیاں کھل جاتی ہیں۔ میتھی دانہ استعمال کرنے سے سونگھنے اور چکھنے کی حس بہتر ہوتی ہے۔ جس کے بال گر گئے ہوں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کرکے سر پر لگائے، چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچیں ضرور کھایا کریں۔ ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت، اچھے اور کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشان دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کریں اور روزانہ لگائیں۔ لکوریا اور ٹانگوں کا مستقل درد ختم کرنا ہو تو روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 7 بادام کھائیں۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اسے بتا دو، کیونکہ زندگی میں موقع کم اور دھوکہ زیادہ ملتا ہے۔ دانت میں شدید قسم کا درد ہو تو لونگ لے کر اسے پیس لیں، اس میں لیموں کے چند قطرے ملائیں اور متاثرہ دانت پر لگائیں۔ اگر چھینکیں زیادہ آنے لگیں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں۔ اگر ہچکی نہ رکے تو سفید زیرہ 1 چٹکی پھونک لیں۔ روزانہ سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنا جسمانی اور روحانی تحفظ کا ذریعہ ہے۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہتر رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو اپنی خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کم کرکے پھلوں کی مقدار بڑھا دیں۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو صبح نہار منہ 1 سیب کھا لیا کریں۔ چائے زیادہ پینے سے معدے میں گیس کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ مونچھوں کے بال سفید ہونا شوگر ہونے کی علامات میں سے ایک ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھائیں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر بار بار پیشاب تنگ کرتا ہو تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر پانی پی لیں، پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگائیں، 1 ہفتے بعد بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں۔ جب جلد پر رس خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
جس گھر میں سولر پینل لگا ہو وہاں کے افراد کی قوت حافظہ کم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ دار چینی کی چائے استعمال کریں۔ جو عورت صبح اٹھ کر سب سے پہلے برتن دھوتی ہے اسے کمر درد کے مسائل ہو سکتے ہیں، اس لیے برتن رات کے وقت دھو کر سوئیں۔ جس عورت کو تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہو وہ روزانہ 4 کھجوریں کھائے۔ رات کو وضو کر کے سویا کریں، زندگی میں برکت ہوتی ہے اور برے خواب نہیں آتے۔ زیادہ بولنے والا شخص کم عقل ہوتا ہے جبکہ زیادہ کھانے والا انسان ہمیشہ سست رہتا ہے۔ نہار منہ شہد کھانے سے آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ حلال جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھانے سے یادداشت مضبوط ہوتی ہے۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ ہارٹ اٹیک سے بچے رہتے چاہتے ہیں تو روزانہ صبح 1 سیب کھائیں اور نہار منہ لہسن کی 1 توری ضرور کھائیں۔ زندگی بھر تندرست رہنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ جوان جانور کا گوشت کھائیں۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہیں پانی کے ساتھ نگل لیں، جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہے تو یہ گھریلو نسخہ ضرور آزمائیں۔ سرسوں کا تیل تھوڑا سا گرم پانی کریں اور ناف کے چاروں طرف اور کمر کے نیچے لگائیں۔ دن میں 2 بار ایسا کریں۔ یہ تیل اندرونی نسوں پر اثر کرتا ہے اور بار بار پیشاب آنے کی پریشانی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔